بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین اوان کمالی سودروی، سودرا تحصیل وزیر آباد، ضلع گجرانوالہ، پنجاب، پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں۔ اب ہم اپنے چینل پہ ایک ایسا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جو کہ آپ دوستوں کی فرمائش پر ہوگا، اور جو دوست ہمیں فون کرتے ہیں یا میسج کرتے ہیں کہ آپ ان موضوعات پہ ویڈیوز بنائیں، وہ ہم اپنی سہولت کے مطابق انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ بنائیں گے اور اپنے چینل پہ اپلوڈ کریں گے۔ اس سے انشاءاللہ فائدہ تمام دوستوں کا ہوگا کہ اگر کسی ایک بندے نے میسج کیا ہے کہ ٹی بی کے لیے جو مفید غذائیں ہیں یا دوائیں ہیں تو وہ بیان کر دی جائیں، تو چاہے جائے کہ ہم اس کو ایک جواب دیں اور صرف اس کا فائدہ ہو، تو اس کو ہم نے زیادہ بہتر سمجھا کہ اپنے چینل پہ ویڈیوز ریکارڈ کروا دیں تاکہ دوسرے لوگوں بھی، ہزاروں لاکھوں لوگوں کا جو دیکھ سکے بھلا ہو۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو کا عنوان ہے ٹی بی میں مفید غذائیں۔ ٹی بی جو ہے ایک مشہور مرض ہے اور بہت زیادہ لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ کسی زمانے میں تو یہ بہت ہی لا علاج تصور کی جاتی تھی، لیکن اب اللہ کے فضل و کرم سے اس کا بہترین علاج جو ہے وہ موجود ہے۔ اب غذاؤں کے سلسلے میں اس میں مختلف لوگوں کے مختلف نظریات ہیں، لیکن میں صرف اپنے تجربے کے مطابق آپ کی خدمت میں ٹی بی کے لیے جو مفید غذائیں ہیں وہ بیان کروں گا۔ یہ کچھ بھائیوں کی فرمائش تھی، اس پہ میں خصوصی طور پہ یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ ٹی بی جو ہے یہ قانون مفرد اعضاء کے مطابق عضلاتی مرض ہے۔ عضلاتی اعصابی میں بھی ہوتا ہے اور عضلاتی غدی میں بھی ہوتا ہے۔ عضلاتی غدی یعنی کہ خشک گرم مزاج میں ٹی بی میں بے حد شدت پائی جاتی ہے۔ بعض صورتوں میں عضلاتی اعصابی تحریک میں بھی مریض کافی پریشان ہوتا ہے۔ طب کی زبان میں اس کو سوداوی مرض کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے تمام قسم کی ترشی، جس چیز میں بھی ترشی ہوگی، تیزابیت ہوگی، وہ نقصان دہ ہوگی۔ یہ بات ٹی بی کے مریض یا پرانے ٹی بی کے مریض جو کچھ لوگوں نے مجھے کہا کی کہ ہمیں بار بار ٹی بی ہو رہی ہے، ہم نے کورسز بھی کیے پھر ٹی بی ہو گئی، تو غذائی رہنمائی فرمائیں آپ۔ تو ان لوگوں کو یہ عرض ہے کہ وہ غور سے میری بات سن لیں کہ جس چیز میں کھٹاس ہوگی، ترشی ہوگی، تیزابیت ہوگی، وہ چیز ٹی بی کے مریض کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ جب بھی وہ اگر فرض کریں ٹھیک بھی ہو گئے ہیں، لیکن اگر وہ پرہیز نہیں کریں گے، کھٹی چیزیں استعمال کریں گے، آلو، گوبھی، مٹر، بینگن، ہم تو اس میں بڑا گوشت بھی شامل کرتے ہیں، ایلوپیتھی والے نہیں کرتے، انڈے وغیرہ، یہ بھی نقصان دہ ہیں ٹی بی کے لیے۔ جتنی بھی خشک گرم آلو، گوبھی، مٹر، بینگن، پالک، بڑا گوشت، انڈے، یہ چیزیں ہم مریض کو استعمال نہیں کرواتے۔ اب آتے ہیں کہ کیا کروانا ہے، مریض کیا استعمال کرے۔ قانون مفرد کے مطابق، طب کے مطابق ایسے مریض کے لیے کدو، ٹنڈے، شلجم، مولی کا سالن، گاجر کا سالن، چھوٹا گوشت جو ہے بکرے کا، اس کا علاج ہے۔ جتنا چھوٹے سری پائے جو ہیں، جتنا بھی دیسی گھی ہے، دیسی گھی گائے کا ٹی بی کا بہترین علاج ہے۔ دیسی گھی اگر گائے کا نہ ملے تو دوسرا بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ گائے کا دیسی گھی لیں، اس میں اپنی ہانڈی وغیرہ بنائیں، زیتون کا تیل لیں، شہد، کھجور، بادام، زیتون کا تیل، دیسی گھی گائے کا، بکری کا دودھ، بکری کا گوشت، بکرے کا گوشت، دمبے کا گوشت، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ٹی بی کے مریض کے لیے ایک نعمت ہے۔ کدو کا سالن، کدو، ٹنڈے، شلجم، مولی، گاجر، یہ بہت اعلیٰ چیزیں ہیں۔ کدو، زیادہ سے زیادہ کدو اور بکرے کے گوشت کو ملا کے اور ساتھ آپ دیسی گھی میں اس میں گائے کا گھی استعمال کریں تو یہ آپ سمجھیں کہ آپ نے غذا نہیں، یہ دعا بھی ہے اس مریض کی۔ مریض کا جب مزاج گرم تر سے تر گرم ہوگا تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کی ٹی بی بھی ختم ہو جائے گی اور وہ بار بار ٹی بی ہوگی بھی نہیں،
اور اس کی صحت جو ہے وہ بھی بہت بہتر ہو جائے گی۔ دودھ میں بکری کا دودھ اس کے لیے بہت اعلیٰ ہے، گائے کا دودھ اس کے لیے بہت اعلیٰ ہے۔ یہ مریض کو کوشش کریں کہ بکری کا دودھ استعمال کروائیں، اگر نہیں ملتا تو گائے کا دودھ استعمال کر لیں۔ اور پھلوں میں اس کے لیے آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ پختہ آم خوبانی، کھٹاس جس میں ہوگی نا، اگر کھٹی چیز ہے تو وہ آپ نے استعمال نہیں کرنی۔ اگر آم ہے، کھٹا ہے، ترشی مائل اس کا ذائقہ ہے تو پھر آپ نے اس استعمال نہیں کرنا۔ پپیتا اس کے لیے بہت اچھا ہے، پکا ہوا آم بالکل وہ بہت اچھا ہے۔ خوبانی اس کے لیے بہت اچھی ہے۔ دودھ جو ہے وہ گائے کا دودھ اس کو استعمال کروائیں، ٹی بی کے مریض کے لیے بہت ہی اعلیٰ یہ رہے گا۔ اس کے علاوہ ایسی تمام چیزیں جو ترشی اور تیزابیت کے اثرات رکھتی ہوں یا پھر بہت زیادہ ٹھنڈے اثرات رکھتی ہوں، مثال کے طور پہ اعصابی اضلاعاتی جس طرح غذائیں اور ہماری کچھ دعائیں ہوتی ہیں، تربوز ہے یا یہ چھلکا اسکول وغیرہ ہے، یہ اگر مریض کے پھیپھڑے متاثر ہو، بلغم وغیرہ ریشہ آ رہا ہو، تخم بلنگو ہے، گوند کتیرا ہے، شربت سندل ہے، یہ چیزیں جو ہے نا زیادہ ٹھنڈی چیزیں، برف والا پانی، ان چیزوں سے مریض کو پرہیز کروائیں۔ زیادہ ترش چیزوں سے بھی مریض کو پرہیز کروائیں، اور اس کے جسم میں حرارت پیدا کرنے والی غذائیں، جسم میں طاقت پیدا کرنے والی غذائیں، کھجور، بادام، کاجو، یہ استعمال کریں۔ گرم دودھ، نیم گرم بکری یا گائے کا دودھ استعمال کروائیں، دیسی گھی استعمال کروائیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ غذائیں کھانے سے انشاءاللہ تعالی ٹی بی کا مریض بے حد فائدہ مند اس کو فائدہ ہوگا، طاقتور اپنے آپ کو محسوس کرے گا، اور بیماری جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی وہ بھی ختم ہوگی۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش ہوتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔